السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو 24 دسمبر 1971 پیرو کے کیپٹل لیما سے ایک فلائٹ اڑی۔ اس فلائٹ میں خاتون سفر کر رہی تھیں جن کا نام تھا جولیانے کوپکے۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ دوران پرواز بہت شدید بادل آ گئے اور ٹربلنس آ گئی۔ جب ٹربلنس آئی تو بجلی کڑکی اور جہاز کے دونوں انجنز جو ہیں وہ پھٹ گئے۔ جب دونوں انجنز پھٹے تو جہاز کی چھت کا کچھ حصہ جو ہے وہ اڑ گیا اور وہ خاتون اپنی کرسی سمیت جہاز سے اڑ کے باہر نکل گئی۔ کئی ہزار فٹ کی بلندی سے وہ نیچے ایمیزون جنگل میں جا گری۔ دوستو اس جنگل کے درخت اتنے گھنے اور سایہ دار ہیں کہ وہاں آج بھی بہت سے علاقے ایسے موجود ہیں جہاں دھوپ ہی نہیں پہنچی۔ تو جب وہ ان درختوں سے ٹکرائیں تو نیچے گرتے گرتے ان کی سپیڈ سلو ہو گئی اور وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ باقی تمام جہاز تو کریش ہو گیا اور سبھی لوگ مارے گئے، لیکن وہ بچی نہیں۔ 2 دن کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو جسم کی بہت ساری ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹ چکی تھیں اور ان کے گلاسز کہیں کھو چکے تھے۔ ہوا یہ کہ ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے رینگنا شروع کر دیا۔ وہ جنگل کچھ ایسا ہے کہ وہاں اگر آپ کو راستہ معلوم نہیں تو نہ تو آپ وہاں سے نکل سکتے ہیں اور نہ کوئی مل سکتا ہے۔ اتفاق سے ان کی کرسی کے ساتھ جہاز کا ایک ٹکڑا بھی آ گرا تھا جسے وہ بارش سے بچنے کے لیے استعمال کرتی رہیں۔ اور ایک اتفاق یہ کہ ان کے فادر باٹنی جانتے تھے۔ انہوں نے بچپن میں ہی اپنی بیٹی کو بتا رکھا تھا کہ جو بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں اگر انہیں سیدھا کر کے رکھ دیا جائے تو ان میں بارش کا پانی جمع کر کے پیا جا سکتا ہے۔ اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ جنگل میں کون کون سی جڑی بوٹی جو ہے وہ کھائی جا سکتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ 11 روز تک وہ عورت نہ صرف خود رینگتی رہیں بلکہ اپنے ساتھ اس کرسی کو بھی گھسیٹتی رہیں۔ 11ویں روز جا کے وہ ایک سرائے پہ پہنچی جہاں لوگوں نے انہیں دیکھا اور ایک ایئر ایمبولینس کے ذریعے انہیں ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ وہ عورت بالکل ٹھیک ہو گئی اور آج بھی وہ ایمیزون جنگل کے اندر جانوروں پہ ریسرچ کرتی ہیں۔